بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سب سے پہلے سیکٹری کوآرڈینیشن ڈاکٹر محمود الحسن مصطفی صاحب، آرگنائزر قمر عباس دھول صاحب، اور اس کے بعد ڈپٹی جنرل سیکرٹری چودھری علی رضا ناتھ صاحب، اور ڈویژن کے صدر شیخ طاہر سلیمان صاحب، اور اس کے بعد ڈویژنل کوآرڈینیٹر چودھری شاہد ارائیں صاحب اور اصغر خان چانڈیا صاحب جو ڈویژن کے جنرل سیکرٹری ہیں، اور سٹیج پہ بیٹھے ہوئے تمام معزز شخصیات جو میرے لیے قابل قدر ہیں، قابل عزت ہیں، جن میں ہمارے آج کے جو دعوت پہ تشریف لائے محترم نیار عباس کاظمی صاحب جو کہ شیعہ علماء کونسل کے صوبائی جنرل سیکرٹری ہیں، راشد محمود بھٹا صاحب جو کہ چیئرمین کے امیدوار ہیں یہاں، مار مشکور سمراج صاحب وہ تشریف لائے، ماسٹر الالیتا صاحب تشریف لائے، میرے خاندان میں سے دو نوجوان، میرا چھوٹا بھائی سید محمد ثقلین گیلانی اور سید ہادی کسور گیلانی وہ تشریف لائے، ریسنٹلی ہی پاکستان عوامی تحریک کو جوائن کرنے والے سعید احمد خان وہ تشریف لائے اپنے دوستوں کے ہمراہ، محمد یاسین جوتا صاحب وہ تشریف لائے، کامران بودلہ صاحب اور ملازم حسین چوکتا صاحب اپنے دوستوں کے ہمراہ تشریف لائے، اور مرکزی جنرل سیکرٹری جنوبی پنجاب کے جنرل سیکرٹری افتخار قریشی صاحب، اور اس کے علاوہ ہمارے چیئرمین وکلا ونگ مار محمد شفیق تین صاحب، اور اس کے بعد میڈیا سے ماجد رندھاوا صاحب اور آپ کی ٹیم، نزاکت گروان صاحب، محمد رمضان بھٹی اور مختار بھٹی صاحب آپ تشریف لائے۔ یہ تمام دوست جو ایک کال پہ یہاں تشریف لائے، اور ساتھ ہی ہمارے پاس حسو بلیل سے اسد بھائی تشریف لائے، میں ان کا بھی مشکور ہوں، شیخ حبیب الرحمان صاحب آپ تشریف لائے، آپ کے بھی بے حد مشکور ہیں ہم، اور اس کے بعد تحصیل صدر لیا مار سعید کلاسرہ صاحب، یہ فخر کی بات ہے میرے لیے، آج وہ کہتے ہیں میں کلاسرہ نہیں میں قادری ہوں، یہ ہے جذبہ، یہ ہے جنون، یہ ہے عشق۔ تحصیل صدر چوبارہ، ان کی میں جتنی تعریف کروں وہ کم ہے، میرے پاس الفاظ نہیں ہے۔ ڈاکٹر احمد نواز بندرال صاحب اور ان کی ٹیم میں شامل جتنے بھی نوجوان ہیں، جابر حسین سلپال صاحب اور محترم اعجاز جنرل صاحب، اور بھٹی برادران سے یہاں منور حسین بھٹی اور رائے یعقوب بھٹی صاحب یہ تشریف لائے ہیں۔ یہ 105 کلومیٹر ہے جو لیا کی حدود ہے، یہاں شیرو والا کو وہاں سے تشریف لائے ہیں یہ نوجوان، میں ان کی محبتوں کا مشکور ہوں، اور محبوب شیری صاحب آپ کے بھی میں مشکور ہوں۔ اس کے بعد تحصیل صدر کروڑ ارشاد حسین سواگ صاحب اور جتنے بھی دوست یہاں موجود بیٹھے ہیں، اور یہاں میں باقی ونگز میں جن میں ٹی ایم کیو نواز قادری صاحب اور وقاص صاحب اور کروڑ سے سیف اللہ خان صاحب، اور اس کے بعد ایم ایس ایم سے شوکت سیالوی صاحب، اور اسی طرح منہاج القرآن کے جتنے اور یہاں ہمارے پاس تحصیلوں کے صدور ہیں، ان کا بھی میں بے حد ممنون و مشکور ہوں۔ اس کے بعد ہمارے شہباز مرتضیٰ صاحب جو ایم وائی ایل کے صدر ہیں، اور اس پروگرام کو جو یہ رونق بخشی ہے وہ کوئی اور نہیں، وہ میرا دایاں بازو ضلعی کوآرڈینیٹر حسنین رضا صاحب ہے، میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا اس کے لیے ضرور تالیاں بجا دیں، اور شیخ صاحب شیخ طاہر سلیمان صاحب آپ کی رہنمائی تو میرے ساتھ چلتی ہی رہتی ہے، آپ کا بھی مشکور ہوں، اور کسی کا نام رہ گیا ہو تو اس کے لیے ایڈوانس معذرت، اور اکبر قادری صاحب جو ہمارے سینئر ہیں
اور ہمیں ہمارے آنے والے نئے دوستوں کو ہماری نئی ٹیم کو وہ گائے بگائے جو مشاورت دے رہے ہیں جس طرح چلا رہے ہیں. یہاں اس وقت ایک چین بنی ہوئی ہے. انشاءاللہ یہ چین آگے بڑھے گی. اور یہ جو ہمارے میڈیا کے اور دوست جن میں ہمارے بھائی اجمل صاحب بھی تشریف لائے ہیں جو BNN کو لیڈ کر رہے ہیں جہاں. آخر میں اپنے ایک اور دوست کا نام لوں گا, اس کے بعد میں اپنی سپیچ کا آغاز کروں گا, جو ہر مشکل میں بھی میرے کام آتے ہیں اور جو یہاں تک مجھے پروموٹ کر رہے ہیں. وہ دو نام ہے, ایک نہیں ہے. ایک نام ہے میرے ضلعی جنرل سیکٹری اور دوسرا نام ہے میرا ضلعی انفارمیشن سیکٹری خضر حیات دھول صاحب. آج اگر میں ضلع کا صدر ہوں تو ان کی وجہ سے. کیوں کہ یہاں قربانیوں کا اگر سلسلہ شروع ہے تو پہلی قربانی انہوں نے دی ہے میرے لیے, اپنی صدارت چھوڑ کر مجھے صدارت دی تھی. یہ ان کی طرف سے ایک تحفہ دیا تھا. اس کے بعد جاوید احمد شاکر صاحب جو سمجھ لیں کہ بس میں خود ہی ہوں, میں تو اس کے لیے یہ الفاظ کہہ سکتا ہوں. اور چودھری عبدالرؤف دھول صاحب آپ تو میرے لیے بہت کچھ ہے. جی میں اپنی سپیچ کا آغاز کرنے سے پہلے پھر آپ تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اپنے تمام معزز مہمانوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ یہاں تشریف لائے. آج فقط اتنا کہتا ہوں ان نوجوانوں سے, اگر آج دیکھ سکتے ہو کہ منہاج القرآن کیا ہے, آج دیکھ سکتے ہو پاکستان عوامی تحریک کیا ہے, تو آؤ دیکھو کہ پاکستان عوامی تحریک کس طرح نوجوانوں کو عزت دیتی ہے, کس طرح بزرگوں کو عزت دیتی ہے, کس طرح اپنے ساتھ جڑے ہر رشتے کو عزت دیتی ہے, ان میں شامل ہونے والی ہر قوت کو عزت دیتی ہے, ہر شخصیت کو عزت دیتی ہے اور بتاتی ہے اس کو کہ آپ کے اندر کیا سوچ ہے, کیا نظریہ ہے, کیا آواز ہے. تو وہ جو چیز ہے, وہ جو نظریہ ہے, وہ جو سوچ ہے, وہ جو آواز ہے, اس کو تقویت دینے کے لیے اگر ایک ہی راستہ ہے تو وہ پاکستان عوامی تحریک اور منہاج القرآن کا ہے. کیونکہ میرے اندر جو جذبات تھے آج ان جذبات کو تقویت ملی ہے تو اس پلیٹ فارم سے ملی ہے. پاکستان عوامی تحریک آنے والی نسلوں کا ایک روشن مستقبل ہے. منہاج القرآن ایک ایسا چراغ ہے جو تا قیامت نہیں بجھ سکتا. اس چراغ کو بجھانے کے لیے وقت کے ظالم آئیں گے, جابر آئیں گے, جگیردار آئیں گے, وڈیرے آئیں گے, سرمایہ دار آئیں گے, لیکن یہ نوجوان, یہ بزرگ, ان کے ساتھ وابستہ ہر جوڑا جو چاہتا ہے کہ ہم اپنی منزل تک جاتے ہیں وہ کبھی نہیں جھکے گا, چاہے جتنے بڑے مظالم ہوں. سانحہ ماڈل ٹاؤن سے بڑھ کر کوئی اور ظلم نہیں ہے. لیکن آج حکومت وقت سے بھی کہتا ہوں, دیکھ لیا آپ نے, آج یہ آئینہ دیکھ لیں, آپ آج دیکھ لیں خود کو. اگر آج آپ نے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب سے وفاداری کی ہوتی جس طرح انہوں نے وفا کی آپ سے, آج یہ دن آپ کو نہ دیکھنے پڑتے. آج آپ اپنے ہاتھوں کو ہر پاؤں پہ رکھ رہے ہو, اپنے ماتھے کو ہر گھٹنے پہ ٹیک رہے ہو. سمجھ لو کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے ٹھیک کہا تھا اور عمل کر لو اس پہ. ہر سینئر قائد نے کہا کہ ہمیں سیٹیں مل سکتی تھی, ہم نے نہیں لی, اور یہ ایک حقیقت ہے. اس وقت اگر عمران خان بھی یہ بات مان لیتا کہ اس نظام کا حصہ جس شکل میں بن رہا ہوں تو کبھی بھی تبدیلی نہیں آئے گی. آج دیکھ لیا, اپنے ہی گھر میں بلیک میل ہو رہے ہو, اپنے ہی لوگوں کے ہاتھوں بلیک میل ہو رہے ہو. ان لوگوں کو جگانے کے لیے یہاں صرف اور صرف نظام مصطفی, آواز ڈاکٹر طاہر القادری, مشن یہی, ویژن یہی منہاج القرآن, یہی عوامی تحریک, اور اس کے بعد جو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے متبادل نظام دیا, یہی اس ملک کو قوم کی تقدیر بدل سکتا ہے. ورنہ اس کے علاوہ
कोई चारा नहीं, इसी तरह भीख मांगोगे, दर बदर फिरोगे, कोई आपको मुंह नहीं लगाएगा। आज आपने देख ली अपनी असलियत भी, अपने साथ जुड़ी किचन कैबिनेट की भी। मैं दूर कहीं नहीं जाऊंगा। आवाम हजरात, आपको आपकी वोट की कदर बताता हूं। आपने अपने एमपीएस एमएनएस को वोट दिया था, जाओ देखो आपके वोट करोड़ों रुपए में बिक गए हैं। वोट नहीं बिके, आपके जमीर को बेच रहे हैं, आपकी आवाज को बेच रहे हैं, आपकी सोच को बेच रहे हैं, आपके आने वाले मुस्तकबिल, आपके बच्चों को बेच रहे हैं। जाओ देखो करोड़ों में बिक गए हैं। इसीलिए हमने इनको मुंतखब किया था। देखें किन किन सफों में खड़े हैं, कौन आपकी आवाज बुलंद कर रहा है। इनको सिर्फ और सिर्फ अगर लालच है तो अपनी तिजोरियों का है, अपने बैंक बैलेंस का है, किसी गरीब की आवाज की नहीं, मजलूम की आवाज की नहीं, यतीम की आवाज की नहीं, बेवा की आवाज की नहीं, आपके हकूक की आवाज नहीं बुलंद करेंगे। इनको फकत इसी चीज का डर है, हमारी कुर्सी न चली जाए, हमारा इक़्तिदार न छिन जाए। और आज हम बरमला कहते हैं, इनको इनका शीशा दिखाएंगे, इनके मुंह पे इनको दिखाएंगे, डट के खड़े होंगे, मुकाबला करेंगे। जो बिकेगा ऐसी ऐसी इनके गिरबान से पकड़ के इनको बताएंगे हमारे वोट की बेतुकीरी की। किस मुंह से हमारे पास आए हो, किस मुंह से हमारे पास आए हो, क्यों बेची हमारे सोच को, क्यों बेचे हैं हमारी आवाज को, इन माओं की इस्तू को, इन बहनों की आवाज को, इस सोच को, इस नजरियों के बेच के बैठे हैं। देखो अपने एमपीएस को, देखो अपने एमपीएस को, देखो एमएनएस को, क्या किया है उन्होंने अपने लिए, आपके लिए क्या किया है। आज जाके बवाज न करो, देख लो वो उन ग्रुपों में, उन जत्थों में शामिल हो गए जहां सिर्फ और सिर्फ आज तक सुनते आए हो ना जानवरों की मंडियां लगती है। जाओ देखो इस्लामाबाद लाहौर में इंसानों की मंडियां लगी हुई हैं। बिक रहे हैं आपके एमपीएस, बिक रहे हैं आपके एमएनएस। सोच लो अपने मुस्तकबिल के लिए, सोच लो अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, आने वाले कल के लिए। कुछ कर सकते हो तो अब जाग जाओ, अब वक्त है, जाग जाओ। इसके बाद मौका नहीं मिलना। आज मौका है, अपनी आवाज खुद बुलंद करो, वरना आपको कोई जगाने नहीं आएगा। फकत इन जुमलों के साथ इजाजत आपके से चाहूंगा। ये एक नज़म जो मैंने चौकाज़म में भी पढ़ी थी और आज आपके नाम भी कर रहा हूं। तस्कीन न हो जिसमें, तस्कीन न हो जिससे वो राज बदल डालो, तस्कीन न हो जिससे वो राज बदल डालो। जो राज न रख पाए हम राज बदल डालो। तुमने भी सुनी होगी, तुमने भी सुनी होगी, बड़ी आम कहावत है, अंजाम का हो खतरा आगाज बदल डालो। पुरसोज दिलों को जो मुस्कान न दे पाए, पुरसोज दिलों को जो मुस्कान न दे पाए, सुरही न मिले जिस साल में वो साज बदल डालो। ये आप लोगों के लिए एक शेर दे रहा हूं। दुश्मन के इरादों को है जाहिर अगर करना, दुश्मन के इरादों को है जाहिर अगर करना, तुम खेल वही खेलो अंदाज बदल डालो, तुम खेल वही खेलो अंदाज बदल डालो। और आखिरी शेर इन तमाम कायदीन और अवाम के नाम करता हूं। ऐ दोस्त करो हिम्मत, ऐ दोस्त करो हिम्मत, कुछ दूर सवेरा है, अगर चाहते हो मंजिल तो परवाज बदल डालो।